السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز حاضرین گرامی، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، آج کے ہمارے اس درس کا موضوع ہے قبر، قبرستان اور آج کے مسلمان۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ ابراہیم کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ اپنے مومن بندوں کی حفاظت کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ رب العالمین ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ہمارا جو موضوع ہے اس آیت کا ہمارے موضوع سے بہت گہرا تعلق ہے، جس کو انشاءاللہ ہم اخیر میں ذکر کریں گے۔ قبر کیا ہے، قبرستان کیا ہے، اور ہم کون ہیں، یہ ہم سبھی جانتے ہیں، لیکن یاد دہانی کے طور پر چند باتیں بطور نصیحت آپ تک پہنچانا ہے کہ قبر کی زندگی کیا ہوتی ہے، قبرستان کے تعلق سے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، اور ہم کس طریقے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے دو بنیادی باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی بات زندگی کے تعلق سے ہے۔ ہم اور آپ کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی زندگی میں بھیجا ہے، یہ زندگی چند روزہ ہے۔ اس زندگی کے تعلق سے دو باتیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ یہ جو دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، اس کے تعلق سے دو باتیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ پہلی کی یہ زندگی چند روزہ ہے، عارضی ہے، تھوڑے وقت کے لیے۔ یہ زندگی ختم ہو جائے گی ایک دن، ہمیشہ نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 64 میں اور اس کے علاوہ قرآن مجید کے اندر اور دیگر مقامات پر یہ بات بیان کی، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ یہ دنیاوی زندگی سوائے کھیل کود اور تماشا کے کچھ نہیں۔ جیسے ایک مداری والا آتا ہے، مداری دکھاتا ہے، سرکس والے آتے ہیں، سرکس دکھاتے ہیں، ایک جوکر آتا ہے، اپنا تماشا دکھاتا ہے، کچھ وقت کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے اس کا تماشا، اس کا سرکس، مداری والے کی مداری تھوڑی دیر میں، تھوڑے وقت میں ختم ہو جاتا ہے، ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی یہ دنیا کی زندگی ہے، جتنے بھی سال جی لو، 100 سال، 150 سال، 200 سال، جتنے سال بھی جی لو، لیکن ہمیشہ رہنے کے لیے آپ کو یہاں نہیں بھیجا گیا، یہاں آپ کو ہمیشہ نہیں رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء کی ایک آیت میں کہا، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی انسان کو ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں نہیں بھیجا۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو کیا اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ اس دنیا کی زندگی میں اگر کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہوتا تو وہ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی. لیکن ہم جانتے ہیں قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، صحابہ یہ بتاتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتقال ہو گیا. تو زندگی کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، چند روزہ ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی. دوسری بات زندگی کے تعلق سے کہ یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. دھوکہ ہے، آپ پیچھے بھاگ رہے ہیں تو آپ کو سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ملے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. اور ایک دوسری جگہ سورہ فاطر میں اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا. اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، لہٰذا خیال رکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے. یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا دنیا کے پیچھے جو لوگ بھاگتے ہیں، سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ یہ دنیا اتنی زیادہ بے وقعت ہے، بے قیمت ہے، اللہ تعالیٰ کیا اس کی ویلو کیا ہے آپ اندازہ لگائے. سنن ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2320. فرماتے ہیں حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. کہ اگر یہ دنیا اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو دنیا میں ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا. لیکن آج دیکھیں آپ دنیا میں جتنے بلینر، مالدار، ٹاپ 10 کی فہرست اٹھا لیں، سارے کافر ہیں، سارے جو ہے غیر مسلم ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے محبت نہیں کرتا؟ دنیا کی ویلو اللہ کی نظر میں کچھ نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کافروں کو دنیا میں سب دے رہا ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کیا فرمایا؟ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر. دنیا مومن کے لیے جیل ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. اور اگر آپ مومن ہیں تو یہ سمجھیں کہ آپ جیل میں ہیں، اور جیل میں اپنی مرضی کا کچھ نہیں ملتا، اپنی مرضی کا، اپنی خواہش کا کچھ نہیں ملتا. اسی لیے اس دنیا کو جیل سمجھ کر کے چلیں. اس کی ویلو کچھ نہیں ہے اللہ کے نظر. مچھر کے پر کے برابر، مچھر بھی نہیں کہا، مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی ویلو اللہ کے نزدیک نہیں ہے. دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت مچھر کے کسی پر کے برابر بھی نہیں ہے. تو یہ دنیاوی زندگی کے تعلق سے دوسری بات کہ یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، لہٰذا اپنے آپ کو اس کے پیچھے چلا کر کے اس دھوکے کا شکار نہ ہو. یہ بات ہو گئی دنیا زندگی کے حوالے سے. اگلی بات موت کے تعلق سے. موت کے تعلق سے بھی دو باتیں ہمیشہ یاد رکھیں. نمبر ایک دن مر جانا ہے. ایک دن مر جائیں گے آپ، اور موت سے آپ بھاگ نہیں سکتے، نہیں بھاگ سکتے. آپ لاکھ کوششیں کر لیں، لاکھ جو ہے آپ پابندیاں لگا لیں موت کے تعلق سے، کچھ بھی کر لیں. اور آپ یہ بات یاد رکھیں کہ موت دنیا کے اندر واحد ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کسی بھی مذہب والے کا کوئی اختلاف نہیں. سارے دھرم والے یہ مانتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن مر جانا ہے. موت کے بعد کی زندگی میں اختلاف ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. ہماری شریعت جو کہتی ہے ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے، لیکن مر جانا ہے ایک دن یہ پورے دھرم والے مانتے ہیں. ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے ایک دن مر جانا ہے. بار بار آپ آئے سنتے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کل من علیہا فان، جو بھی یہاں ہے سب کو فنا ہو جانا ہے. کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز کو ہلاک ہو جانا ہے سوائے اللہ کی ذات کے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اللہ فرماتے ہیں کہ تم جہاں کہیں چلے جاؤ، جہاں کہیں چلے جاؤ، موت تمہیں پکڑے گی. اور گرچہ تم اپنے آپ کو لوہے کے گھر میں، قلعے میں بند کر لو، لیکن وہاں بھی موت پہنچ جائے گی. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم.
کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو یہ موت تم سے ملاقات کرے گی. ملاقات کیسے ہوتی ہے؟ آمنے سامنے آ کر کے، آمنے سامنے، اور کبھی کبھی گلے مل کر کے. تو موت ایسے ہی تم سے چمٹے گی جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہو. موت سے بھاگ نہیں سکتے، موت سے فرار نہیں ہے آپ کے لیے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کا تذکرہ کیا ہے. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت. اللہ تعالیٰ نے ان پر جہاد فرض کیا تو وہ لوگ اس علاقے کو چھوڑ کر کے بھاگ گئے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ اس ڈر سے بھاگے کہ اب میدان جنگ میں جائیں گے تو قتل کر دیے جائیں گے، موت آ جائے گی. اور بعض نے لکھا ہے کہ طاعون کی بیماری کے ڈر سے وہ بھاگے. ان کے علاقے میں طاعون کی بیماری آ گئی تھی، انہوں نے یہ سوچا یہاں رہیں گے طاعون کی بیماری لگ جائے گی، مر جائیں گے، اس لیے موت کے خوف سے انہوں نے اپنا علاقہ چھوڑ دیا. اللہ کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے؟ کیوں؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے. کتنے تھے؟ وَهُمْ أُلُوفٌ، ہزاروں کی تعداد میں تھے، موت سے بچ گئے. فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا، راستے میں تھے، اللہ نے ان کے تعلق سے آرڈر پاس کیا موتو، سب کے سب مر جاؤ. ثُمَّ أَحْيَاهُمْ، سب کے سب مر گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت، اپنا پاور دکھانے کے لیے انہیں دوبارہ زندہ کیا کہ دیکھو جس موت سے تم بھاگ رہے تھے نا وہ موت کہیں بھی آ سکتی ہے، موت سے بھاگ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتے. یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک مثال دیا ہے، ایک ایگزامپل دیا ہے کہ موت سے تم بھاگ رہے تھے، اپنا علاقہ چھوڑ دیا تم نے، موت سے نہیں بھاگ سکتے. اللہ تعالیٰ تمہیں جہاں چاہے وہاں پکڑ سکتا ہے، جہاں کہیں رہو گے وہاں موت تمہیں آ پکڑے گی. تو موت کے تعلق سے پہلی بات کہ موت ہر ایک کو آنے والی ہے، موت سے کوئی فرار نہیں ہے. پوری دنیا کی طاقتیں لگ جائیں کسی کو موت سے بچا لیں، اس کو بچا نہیں سکتی. موت کے حوالے سے دوسری بات کہ مر جانا، چلو ٹھیک ہے مر گئے، لیکن بعض دفعہ دوسرے دھرم والے یہ آس لگاتے ہیں کہ اگر ہم یہاں اس جنم میں نیک ہیں تو اگلے جنم میں کسی اور اچھی شکل میں آئیں گے. اگلا جنم ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، صرف ایک بار سے. یہ موت ایک زندگی ایک بار اللہ تعالیٰ نے دی، اس کے بعد موت، اس کے بعد موت. دوسری بات موت کے حوالے سے کہ موت جب آ گئی اس کے بعد واپسی کا کوئی چانس نہیں، کوئی چانس نہیں. 40 سال رہ لو، 50 رہ لو، 100 رہ لو، مرو گے ایک دن. اور جس دن مرو گے یہ سوچو گے کہ واپس آ جاؤں 1 گھنٹے کے لیے، نو چانس، نو چانس. اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومنون کی آیت نمبر 99 اور 100 میں ذکر کیا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. یہ کافر، یہ مشرک، یہ نافرمان، یہ گنہگار، اللہ کے راستے سے بھٹکا ہوا انسان جب موت آتی ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اب میرا انجام برا ہونے والا ہے. موت آتی ہے تو اللہ سے کہتا رب ارجعون، اللہ ایک چانس اور دے دے. کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اللہ نیک کام کروں گا. بہت کچھ کرنا رہ گیا، بہت کچھ چھوڑ دیا، بہت کچھ کام رہ گیا ہے، اللہ وہ نیک کام کرنا چاہتا ہوں واپس بھیج دے. اللہ کیا کہتے؟ کلا، ہرگز نہیں، نیور، کبھی بھی نہیں، نو چانس. انہا کلمۃ هو قائلها، کہنے والے کی بات تھی، کہنے والے نے کہہ دیا. ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، موت کے بعد ایک برزخ کی زندگی ہے جسے قبر کی زندگی کہا جاتا ہے. کب تک؟ الی یوم یبعثون، دوبارہ اٹھائے جانے تک. یہ ہے کہ موت کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 49 میں فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت، ہر انسان کے لیے موت کا وقت فکس ہے. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت کا وقت آ جاتا ہے نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے، ملک الموت وہ فرشتہ آتا ہے، وقت مقررہ پر روح قبض کرتا ہے، اس بندے کی دنیاوی زندگی پر فل اسٹاپ لگتا ہے اور موت کے بعد کا سفر اس کا شروع ہو جاتا ہے اور واپسی کا کوئی راستہ اس کو نہیں ملتا. سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 11 میں اللہ نے کہا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو ہرگز ہرگز مہلت نہیں دے گا جب اس کی موت کا وقت آ جائے گا.
اور جو کچھ تم کرتے ہو ساری باتیں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کی خبر رکھنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ موت کے حوالے سے دوسری بات ہے کہ مر گئے، موت کے وقت واپسی کا، موت آ جانے کے بعد کوئی بھی چانس آپ کو نہیں ملنے والا ہے، لہٰذا ہم سب کو اس کی فکر کرنا چاہیے۔ زندگی کے حوالے سے دو باتیں، موت کے حوالے سے دو باتیں آپ کے سامنے ہو گئی۔ اگلی بات، اب ایک انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی قبر کی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے، چاہے آپ اس کو قبر میں ڈالیں یا نہ ڈالیں، چاہے وہ انسان ڈوب کر مرے، اس کی لاش ہی نہ ملے، چاہے وہ انسان جل کر مرے، اس کی باڈی کا کوئی پارٹ آپ کو نہ ملے، چاہے وہ انسان کہیں جا رہا تھا، راستے میں جنگل میں مر گیا، اس کی لاش کا پتہ ہی نہیں چلا، کسی کو خبر ہی نہیں ہوئی کہ وہ مر گیا ہے، غائب ہے، اتنے زمانے سے مرا بھی ہے کہ زندہ بھی ہے لیکن وہ مر گیا۔ کوئی انسان کیسے بھی کسی بھی طریقے سے مرتا ہے، مرنے کے بعد ہی اس کے قبر کی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ انسان کی موت کے ساتھ ہی اس کے آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ ایک انسان مر گیا، دنیا سے اس کا تعلق ختم۔ اور یاد رہے، دنیا کتنی ہے؟ کتنی دنیا ہے؟ 1 2 3 4 5، کتنی دنیا ہے؟ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو پوری کائنات کا رب۔ تو پوری کائنات کے عالم، یہ دنیا کتنی دنیا ہے؟ بہت ساری دنیا ہے، لیکن بنیادی طور سے 3۔ ایک عالم حیات جس میں ہم ہیں، ایک عالم برزخ جس میں موت کے بعد جائیں گے، اور ایک عالم آخرت کہ دوبارہ سور میں جب پھونک مارا جائے گا، پوری کائنات کے انسان تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے سب میدان محشر میں پیش کیے جائیں گے، وہاں حاضر کیے جائیں گے، وہ عالم آخرت ہے۔ تو 3 طرح کی دنیا ہے۔ ایک انسان دنیا کی زندگی گزار گیا، دنیا کی زندگی ختم ہوئی، جیسے ہی اس کو موت آئی، اب اس کے آخرت کا سفر وہاں سے شروع ہو جاتا ہے، آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے، اور مرنے کے ساتھ ہی وہ گویا کہ آخرت کے سفر پر روانہ۔ اور آخرت کے سفر کا جو پہلا مرحلہ ہے، جسے برزخی زندگی کہا جاتا ہے، عالم برزخ، وہ اس کا مسافر بن گیا ہے، عالم برزخ میں وہ چلا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمن، جسے سورۃ الغافر بھی کہا جاتا ہے، اس کی آیت نمبر 46 میں بیان کیا، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ فرعون مر گیا، اس کے ماننے والے مر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو صبح اور شام فرعون اور آل فرعون کے اوپر پیش کیا جاتا ہے، گویا کہ وہ اپنے آخرت کے سفر پر روانہ ہو چکے ہیں۔ اور جب حشر کا میدان قائم ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، تو پھر وہاں پر ان کے ساتھ جو ہے دیگر معاملات انجام دیے جائیں گے۔ اگلی بات کہ انسان جب مر جاتا ہے نا، آپ اس کو قبر میں ڈال کر آتے ہیں، قبر میں آپ نے ڈال دیا، قبر میں جانے کے ساتھ ہی انسان کی قبر ہی اس کے جنتی یا جہنمی ہونے کا پتہ دے دیتی ہے۔ انسان کی قبر ہی بتا دیتی ہے کہ یہ بندہ جنتی ہے یا جہنمی۔ ہمیں نہیں معلوم ہوتا، ہمیں نہیں معلوم ہوتا، اندازہ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ قبر میں جس کو آپ ڈال کر کے آئے ہیں، وہ کوئی بھی ہے، لیکن اس کو پتا چل جاتا ہے سوال و جواب کے بعد کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ ان کے آزاد کردہ غلام ہیں، ہانی نام ان کا، کہتے ہیں کان عثمان اذا وقف على قبر بکا حتی یبل لحیتہ۔ فرماتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہو جاتے، اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی تھی۔ فقیل له تذکر الجنۃ والنار فلا تبکی وتبکی من هذا۔ لوگ کہتے تھے کہ بھئی آپ کے پاس جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ نہیں روتے ہیں، لیکن قبر کا معاملہ آتا ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سے آپ روتے ہیں، جنت و جہنم اس سے بڑی چیز ہے، آپ نہیں روتے۔ وتبکی من ھذا، قبر کی وجہ سے روتے۔ فقال، کہتے تھے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، کہ قبر آخرت کی منزلوں، آخرت کے اسٹیشنز میں سے سب سے پہلا اسٹیشن جو ہے قبر ہے، سب سے پہلی منزل ہے۔ فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، اگر یہاں بندے کو نجات مل گئی تو بعد کے تمام مراحل آسان ہوں گے۔ وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، اور اگر یہاں معاملہ گڑبڑ ہو گیا تو بعد کے تمام معاملات میں اس بندے کے ساتھ سختیاں کی جائیں گی۔ تو یہ انسان کی قبر اس کے جنتی یا جہنمی ہونے کا پتہ دے دیتی ہے کہ اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ ہوا تو جنتی اور سختی کا معاملہ ہوا تو گویا کہ وہ جہنمی ہے۔ اس سے بھی زیادہ واضح حدیث ایک دیکھیں ہم، صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدکم اذا مات، کہ تم میں سے جب کوئی مر جاتا ہے، عرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی، تو صبح شام اس کا ٹھکانہ اس کے سامنے لایا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے۔ ان کان من اہل الجنہ فمن اہل الجنہ، اگر وہ جنتی ہے تب تو جنت والا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، اور اگر وہ جہنمیوں میں سے ہے تو جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ فَيُقَالُ، اور اس سے کہا جاتا ہے هَذَا مَقْعَدُكَ، دیکھ بھائی یہ تیرا ٹھکانہ ہے، تجھے یہاں جانا ہے، کب تک؟ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے دوبارہ اٹھائے تو اپنا یہ ٹھکانہ دیکھ لے۔ تو قبر کی زندگی جو ہے وہیں پر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ جنت میں جانے والا ہے یا جہنم میں جانے والا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا، ایک انسان جب مر جاتا ہے، اس کے مر جانے کے بعد جب اس کو اس کے رشتہ دار جاننے والے قبر میں ڈال کر آتے ہیں، واپس آتے ہیں تو دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، منکر نکیر، اور اس سے سوال کرتے ہیں من ربک ما دینک من نبیک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارے نبی کون ہے۔ یہ تینوں سوال کے جواب دیتا ہے تو چوتھا سوال اس سے ہوتا ہے کیسے پتا چلا تم کو؟ وہ سارے سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ آپ تو 3/6 یا 2/6 کی قبر میں اس کو لٹا کر آئے تھے، 4/6 کی قبر میں، لیکن اسی قبر کو 70 گز لمبا اور 70 گز چوڑا کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ مومن ہے، نیک ہے، اس کی قبر میں بھی اس کو خوشخبری مل جاتی ہے کہ اللہ کے بندے تیرے ایمان، تیرے نیک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن اگر وہ برا ہے، کافر ہے، مشرک ہے اور اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، فرشتے کو سوال کرتے ہیں تو کہتا ہاں لا ادری، ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم، تو اس کی قبر اس کو پکڑ کے دبوچتی ہے، یہاں تک کہ اس کی دونوں پسلیاں باہم مل جاتی ہیں، دائیں والی بائیں طرف، بائیں والی دائیں طرف چلی جاتی ہے، جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں اور اس کے اوپر عذاب کا سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے۔ یہ قبر میں اس کے ساتھ ہوتا ہے، آپ نہیں سن رہے ہیں، آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا، لیکن قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے، لہذا اس چیز کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو اور اپنے آپ کو بیدار کرو۔ قبر کی زندگی ہی بتا دیتی ہے کہ یہ قبر والا جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ اچھا ایک اور بات، قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے اور عذاب قبر یہ برحق ہے۔ بہت سارے لوگ قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں، خاص طور سے منکر حدیث، جو منکرین حدیث ہیں وہ قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں، اور بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قبر کے عذاب کا کہتے ہیں دلیل دکھاؤ قرآن سے۔ قرآن میں بھی دلیل ہے، جو آیت میں نے پڑھی فرعون کے حوالے سے سورۃ المومن کی آیت نمبر 46، اللہ فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرعون اور اس کے خاندان پر جو بھی اس کا ساتھی تھا اس پر جہنم کی آگ کو صبح شام پیش کیا جاتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی کیا کہا جائے گا؟ ادخلوا، داخل کر دو، آل فرعون، فرعون کے خاندان کو کہا اشد العذاب، سخت ترین عذاب میں۔ یہ آیت کیا بتاتی ہے
کہ قبر کی زندگی میں، برزخی زندگی میں عذاب ہوتا ہے اور عذاب قبر برحق ہے۔ اچھا، یہاں پر کچھ لوگ جو زیادہ دانشور بنتے ہیں، زیادہ فلسفہ بگاڑنے والے بنتے ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ فرعون کی باڈی تو مصر کے میوزیم میں ہے، اس کو عذاب کیسے ہو رہا ہے؟ اس کی لاش تو وہاں ہے، اس کو عذاب کیسے ہو رہا ہے؟ وہ تو قبر میں نہیں ہے۔ میرے بھائی، قرآن نے کہہ دیا، حدیث کے اندر بات ہے، اور عذاب قبر کے تعلق سے دلیلیں ہیں، تو ہمارے لیے ماننا ضروری ہے۔ اب فرعون کو عذاب کیسے ہوتا ہے، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کو عذاب ہو رہا ہے، وہ بھگت رہا ہے، اس کی سزا اس کو مل رہی ہے، وہ عذاب کے مرحلے سے گزر رہا ہے، اس کو اندازہ ہے۔ ہم اور آپ کو اندازہ ہو یہ ضروری نہیں، یہ ضروری اس لیے کہ ہر بات ہمارے اتنے سے دماغ میں آ جائے تو پھر ہم انسان نہیں۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں جو علم دیا گیا اتنا سا، یہ اتنا سا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے انسانوں کی کیا حیثیت؟ کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیسے کر رہا ہے، کس طریقے سے کر رہا ہے، اور کیسے اس کو عذاب کے مرحلے سے گزارا جا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ۔ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر۔ اس کی شکل و صورت آپ کو دکھائی دے، آپ ظاہراً اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں، یہ ضروری نہیں ہے قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ اچھا، ایک حدیث آپ جانتے ہیں جو مشہور ہے، صحیح بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 1361، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے، ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ کیسے پتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا؟ نہیں، بتایا گیا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، تو آپ نے فرمایا انہما لیعذبان، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اس کے بعد کی پوری تفصیل ہے۔ اس حدیث سے بھی یہ پتا چلا کہ قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے، اور آگے ابھی ایک اور حدیث میں سناؤں گا، اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے کافر کو، فاجر کو، مشرک کو، اور قبر کے عذاب کا انکار کرنے والا گویا کہ قرآن کا انکار کرتا ہے، گویا کہ حدیث کا انکار کرتا ہے، گویا کہ منہج سلف سے اپنے آپ کو دور لے کر کے جاتا ہے۔ اگلی بات، اور یہ بات بڑی اہم ہے، اس حوالے سے ہم جو ہے بڑے غافل ہیں۔ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آگے پیچھے سارے گناہ معاف ہیں، صحابہ کرام کا معاملہ جنتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ لیکن معاملہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان قبر کا تذکرہ کیا کرتے تھے تاکہ قبر کے لیے لوگ تیاری کریں۔ ہم اپنا گھر دیکھیں، کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو بٹھا کر، گھر والوں کو بٹھا کر ہم قبر کا تذکرہ کرتے ہو، موت کا تذکرہ کرتے ہو کہ بھائی تم بتاؤ تم نے قبر کے لیے کیا تیاری کی ہے، تم بتاؤ تم نے کیا تیاری کی ہے، تم بتاؤ تم نے کیا تیاری کی ہے؟ اس طرح کی مجلسیں ہوتی ہیں، شادی کی، دعوت کی، پارٹی کی، نہ جانے کس کس کی محفلیں ہوتی ہیں، لیکن اس تعلق سے موت کا تذکرہ، قبر کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ ہمارے گھروں میں نہیں ہوتا، یہ مجلسیں نہیں لگتی ہمارے گھروں۔ یہ بڑے افسوس کی بات۔ صحابہ کا معاملہ دیکھیں، حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کچھ بات بتانے کے لیے کھڑے ہوئے، فذکر فتنۃ القبر، آپ نے قبر کا تذکرہ کیا، قبر کے فتنوں کا تذکرہ کیا، اور فلما ذکر، جب آپ قبر کا تذکرہ کرنے لگے، وجہ المسلمون وجہۃ، تو آپ نے ایسا تذکرہ کیا کہ صحابہ کرام رونے لگے، دھاڑیں مار مار کر کے رونے لگے، ان کی آوازوں سے مسجد گونجنے لگی، جہاں ہم موجود تھے صرف رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی، ایسا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا۔ آج ہم دیکھیں ہمارے گھروں میں تذکرہ تک نہیں ہوتا، رونا دھونا تو بات کی بات، آنسو آنا بات کی بات، ہم تذکرہ تک نہیں کرتے۔ ارے چھوڑو یار، کیا جو اس طرح کی باتیں لے، غم والی بات کا تذکرہ نہیں کرتے، اس طرح کی باتیں مت کرو ہماری مجلسوں میں، یہ ہمارا حال ہے۔ اور ایسے ہی دیکھیں، ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کی مجلس میں، ما رأيت منظرا قط الا والقبر افظع منه، فرمایا میں نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی منظر نہیں دیکھا، ایسا کوئی سین میں نے نہیں دیکھا کہ جو قبر کے منظر سے زیادہ بھیانک ہو، خوفناک ہو۔
یعنی قبر کا منظر بڑا بھیانک ہونے والا، بڑا خطرناک ہونے والا۔ ایسی حدیث آپ دیکھیں سنن ابن ماجہ کی، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، بڑی محبت سے یہ پیغام، یہ تذکرہ صرف اس لیے ہو رہا ہے تاکہ ہم اور آپ تیاری کریں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے، ہم جنازے میں شریک تھے، فجلس علی شفیر القبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس ایک کنارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، اور بیٹھے جب تو آپ کہتے ہیں میں تھوڑی دیر کے بعد دیکھتا ہوں کہ آپ رونے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، فبکا، اور اتنا روئے حتی بل الثرا، یہاں تک کہ آپ کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کی وجہ سے جہاں آپ بیٹھے وہاں کی زمین بھیگ گئی، تر ہو گئی، وہ زمین آپ کی آنکھوں سے، جو آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کی وجہ سے تر ہو گئی، بھیگ گئی، اور اسی حال میں روتے ہوئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا، یہ میسج دیا، یہ پیغام دیا، یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے ساتھیوں، اے میرے بھائیوں، اس جگہ کے لیے تیاری کرو، اس جگہ کے لیے تیاری کرو، تمہیں یہاں آنا ہے، تمہیں یہاں آنا ہے، یہاں پر دفن ہونا ہے۔ ابھی اپنے کسی ساتھی کو دفن کرنے کے لیے تم آئے ہو، لیکن سوچو کہ تمہیں بھی یہاں آنا ہے، مر جانا ہے، مر کر کے تمہیں بھی یہاں لوگ دفن کر کے چلے جائیں گے، فاعدوا، اس جگہ کے لیے تیاری کرو، ٹھکانہ قبر ہے تیرا، عبادت کچھ تو کر غافل، کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جایا نہیں کرتے، قبر ہم سب کا ٹھکانہ ہے۔ آپ کہیں جاتے ہیں مہمانی میں، کہیں دعوت میں جاتے ہیں، کہیں کوئی کسی نے آپ کو بلایا ہے، اپنے گھر لوٹ کر کے جاتے ہیں، بچوں کے لیے پھل فروٹ، مٹھائیاں اور دیگر چیزیں لے کر کے جاتے ہیں کہ بچے پوچھیں گے آپ قبر کے اندر جانے والے ہیں، قبر کے اندر کوئی نہیں ہوگا، آپ قبر کی تیاری کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میسج دیا، یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اس جگہ کے لیے تیاری کرو، کیونکہ تمہیں بھی یہاں پر ایک نہ ایک دن آنا ہے۔ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا ہمارے اوپر کہ قبر کے عذاب کو اللہ تعالیٰ نے ہم سے چھپا کر کے رکھا، اس کی آواز ہم کو نہیں آتی، حالانکہ قبرستان ہم سے بس جو ہے 100 میٹر 200 میٹر کے فاصلے پر ہوتا ہے، بعض لوگوں کا گھر ہی قبرستان سے اٹیچ ہوتا ہے، لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن دیکھیں قبر میں عذاب ہو رہا ہو، وہ چلا رہا ہو، چیخ رہا ہو، چیخاڑ رہا ہو، کوئی آواز نہیں آتی، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ حدیث سناتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث 2867 نمبر کی حدیث، حضرت زید بن ثابت اور ابو سعید خدری دونوں صحابہ بیان کرتے ہیں کہ بنو نجار کی ایک دیوار کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے تھے، اپنے خچر پر سوار تھے، سواری پر سوار تھے، اور ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے، کہ اچانک آپ کا خچر بدکنے لگا، وہ جانور بدکنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس نظر دوڑائی تو وہاں پر 6 یا 5 یا 4 کچھ قبریں وہاں پر تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، من یعرف اصحاب هذه الاقبر یا هذه القبور، کہ ان قبروں میں کون لوگ دفن ہے، کوئی جانتا ہے؟ فقال رجل، تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی ہاں میں جانتا ہوں، تو آپ نے فرمایا فمتى مات هؤلاء، یہ لوگ کب مرے ہیں، کس حال میں مرے؟ تو صحابی نے کہا ماتوا فی الاشراک، یہ لوگ مشرک تھے، شرک کی حالت میں لوگ مرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ان هذه الامه تبتلى في قبورها، فرمایا یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جائے گی، یعنی قبر میں ان کو جو ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے سزا ملے گی۔ فلولا، یہ اصل بات ہے، فلولا الا تدافنوا لدعوا الله ان يسمعكم من هذه القبر یا ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ آپ کو قبر کا عذاب سنایا گیا، اور آپ کیا فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تمہیں قبر کا عذاب سنا دے، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے، خدشہ ہے کہ قبر کا عذاب سننے دیکھنے کے بعد
تم اپنے سگے کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفنانا چھوڑ دو گے، اس لیے میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کیا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچائے۔ قبر میں عذاب ہوتا ہے اور ہمارے ہاں لوگ قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا قبر کے عذاب کو اگر تمہیں سنا دیا جائے اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، اپنے سگے کو قبر کے حوالے کرنا چھوڑ دو گے، قبر میں جانا تو دور کی بات۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعوذوا باللہ من عذاب النار، اے میرے صحابہ اللہ کی پناہ مانگو جہنم کے عذاب سے۔ صحابہ نے کہا نعوذ باللہ من عذاب النار، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جہنم کے عذاب سے۔ پھر آپ نے فرمایا تعوذوا باللہ من عذاب القبر، تم اللہ کی پناہ مانگو قبر کے عذاب سے۔ صحابہ نے کہا نعوذ باللہ من عذاب القبر، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں قبر کے عذاب سے۔ صحابہ کو تعلیم دے رہے نبی کہ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، اور ہمارے یہاں لوگ قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں، ہمارے یہاں لوگ قبر کے عذاب کا انکار کر رہے ہیں۔ تو قبر میں عذاب ہوتا ہے اور مردہ چگاڑتا ہے، آوازیں کرتا ہے قبر میں جب اس کو عذاب ہوتا ہے، اور کوئی اس کو نہیں سنتا انسانوں میں سے جناتوں میں سے، اور انسانوں اور جناتوں کے علاوہ پوری دنیا کی تمام مخلوق اس مردے کی آواز کو سنتے، جہاں جہاں اس کی آواز پہنچتی۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو قبر کے عذاب کے تعلق سے جو بتایا تو ہے لیکن قبر کا عذاب دکھایا نہیں ہے، اور نہ ہی قبر کا عذاب ہم کو سنایا۔ قبر میں اور کیا کیا ہوتا ہے تفصیلات بہت ساری ہیں، لیکن جو اصل بات سمجھنے کی ہے یا سمجھانے کی ہے، نصیحت کی ہے، وہ صرف میں آپ کے پاس آپ کے سامنے موٹی موٹی باتیں رکھ رہا ہوں۔ ایک اور بات کہ میرے بھائیوں، قبر یہ تنہائی کا گھر ہے، قبر تنہائی کا گھر ہے۔ آپ کی قبر میں آپ کے ساتھ کوئی اور نہیں جانے والا، کوئی نہیں، نہ آپ کی ماں، نہ باپ، نہ بیوی، نہ بیٹی، نہ بیٹا، نہ دوست، نہ کوئی اور یار، نہ کوئی مددگار، کوئی نہیں۔ کبھی سنا کہ کسی بیٹے کے ساتھ اس کی محبت کرنے والی ماں بھی قبر میں چلی گئی ہو؟ کبھی سنا کہ کسی شوہر سے بے انتہا محبت کرنے والی اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ قبر میں چلی گئی ہو؟ نہیں، میں اپنے شوہر کے ساتھ اس کے قبر میں رہوں، کوئی نہیں چاہتا۔ لاکھ محبتیں ہوں، لاکھ الفتیں ہوں، لاکھ قربتیں ہوں، لاکھ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انسیت ہو، تعلق ہو، یہ تعلق گہرا ہو، مضبوط ہو، لیکن مر جانے کے بعد کوئی بھی آپ کی قبر میں آپ کے ساتھ سونے والا نہیں ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک بندہ مر جاتا ہے، اس کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں، یتبع المیت ثلاث، تین چیزیں جاتی ہیں، فیرجع اثنان ویبقى واحد، دو چیزیں واپس چلی آتی ہیں، ایک چیز اس کے ساتھ باقی رہتی ہے، یرجع اہلہ ومالہ، اس کی فیملی والے ساتھ چلے آتے ہیں، رفتہ رفتہ، پہلے گاؤں والے آتے ہیں، پھر تھوڑا اور قریب کے لوگ، پھر تھوڑا اور قریب کے لوگ، پھر تھوڑا اور قریب کے لوگ، بھائی آتا ہے، جو ہے بیٹا آتا ہے، باپ آتا ہے، جو جتنا قریب کا ہے اتنی دیر سے آتے ہیں، لیکن بہرحال سب چلے آتے ہیں، رات ہو، دن ہو، اندھیری رات ہو، چاندنی رات ہو، جیسی بھی راتیں ہو، سب دھیرے 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 کر کے چلے آتے ہیں۔ فیملی آ گئی، اس کا مال بھی اسی دنیا میں رہ جاتا ہے، جتنا بھی کما لے، کروڑ پتی، ارب پتی، بلینر ہو جائے، اس کا نام جو ہے اس علاقے کے مالداروں میں اس کا نام شمار ہوتا ہو، کتنا ہی پاورفل کیوں نہ ہو، وہ سب اسی دنیا میں رہ جاتا ہے۔ وَيَبْقَى وَاحِدٌ، صرف ایک چیز اس کے ساتھ باقی رہے، وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اس کا اپنا عمل، اس کا اپنا کردار، اس کا اپنا رویہ، اس کی اپنی حرکتیں، اس کے اپنے اعمال اس کے ساتھ اس کے قبر میں رہتے ہیں۔ بے وقوف ہے وہ انسان جو اپنا گھر بنائے، بلڈنگیں بنائے، اپنے آپ کو چمکائے، اپنا گھر دیکھے، دوست دیکھے، بیوی بچے دیکھے، اپنا کاروبار دیکھے، مکان دیکھے، دکان دیکھے، لیکن قبر کے اپنے ساتھی کو اچھا بنانا بھول جائے، ایسے انسان سے زیادہ بے وقوف، احمق، پاگل اور غبی انسان اس دنیا کے اندر کوئی اور نہیں۔ اپنے قبر کے ساتھی کو اچھا بناؤ، قبر کے ساتھی کو اچھا بناؤ، کوئی چیز کام نہیں آنے والی، عمل کام آنے والا۔ آپ کا اچھا عمل، آپ کا اچھا کردار،
آپ کے اچھے اخلاق، آپ کی نیکیاں، آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، یہی آپ کے کام آنے والے قبر کے اندر، کوئی بھی کام آنے والا نہیں ہے، کوئی نہیں۔ وَيَبْقَى عَمَلُ، صرف اس کا اپنا عمل باقی رہے گا۔ قبر کا اکیلا اور تنہا ساتھی اگر کوئی ہے تو وہ آپ کا اپنا عمل ہے۔ اور منکر نکیر کے تینوں سوالوں کا جو آسان جواب ہے نا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا دین اسلام ہے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ جو آسان جواب ہے یہ ہر کوئی تھوڑی دے پائے گا، وہی دے پائے گا جس کا یہاں عمل اچھا ہوگا، جس کا عمل اچھا ہوگا، جس کے پاس ایمان ہوگا، جس کے پاس نیک نیتی ہوگی، اور جو بندہ اچھے کام کر کے گیا ہوگا اسی بندے کو یہ توفیق ملے گی کہ وہ فرشتوں کے سوالوں کا صحیح جواب دے لے، ورنہ معلوم تو ہر کسی کو ہے، ایک قبر پرست، ایک جو ہے مشرک، اور ایک جو ہے غیر اللہ کی عبادت کرنے والا دوسرے دھرم کا بندہ بھی اس سے سوال کرو تو ہو سکتا ہے وہ بھی جواب دے دے کہ ہمارا رب اللہ، ہمارے نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارا دین اسلام ہے، لیکن جواب کون دے گا؟ کہ جس نے یہاں اچھا عمل کیا ہوگا تو یہ اچھا عمل قبر میں اس کا ساتھی ہوگا، اور اسی وجہ سے اس کو توفیق ملے گی کہ وہ فرشتوں کے سوالوں کا صحیح جواب دے لے۔ میرے بھائیوں، یہ باتیں ہوئی قبر کے حوالے سے، یہ باتیں ہوئی قبر کے حوالے سے۔ اب کچھ باتیں قبرستان کے حوالے سے۔ قبرستان ہم بناتے ہیں، بہت اچھی بات الحمدللہ۔ سب سے پہلی بات قبرستان کے حوالے سے کہ قبرستان عبرت کی جگہ ہے، نصیحت کی جگہ ہے، لہذا ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم قبرستان کی زیارت کے لیے جایا کریں۔ وہ چیزیں جن سے ہم اس دور میں غافل ہیں ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر ہمارے علاقے میں کسی کا انتقال نہ ہو تو ہم قبرستان بھی نہ جائیں، اگر کوئی مرے نہ تو ہم قبرستان بھی جانا بھول جائیں، یہ غفلت ہے۔ اور آج کل تو یہاں بھی چلتا ہے نا، یہاں بھی یہ چل رہا ہے، جیسے شادیوں میں چلتا ہے کہ انہوں نے مجھے بلایا ہے تو میں بلاؤں گا، میں بلا رہا ہوں تو وہ بھی بلائیں گے۔ آج کل جنازے میں بھی چلتا ہے، وہ صاحب ہمارے ابا کے انتقال میں جنازے میں نہیں آئے تھے، ہم ان کے ابا کے انتقال اور جنازے میں نہیں جائیں۔ کس لیے؟ یہ انا پرستی، یہ ناک، یہ اڑدرمی، یہ جو ہے بے وقوفی، کس لیے؟ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، باقاعدہ مشاہدہ کیا جاتا ہے، ارے فلانے کیوں نہیں آئے تھے، ارے کوئی کام ہوگا نہیں آئے ہوں گے، ہاں تو ٹھیک ہے، اس کے ابا کا انتقال ہوگا ہم بھی نہیں جائیں گے، اس کے گھر میں کسی کا انتقال ہوگا ہم بھی نہیں جائیں گے۔ اگر کسی کا انتقال نہ ہو تو ہم قبرستان جائیں ہی نہیں، جبکہ نبی کی تعلیم کیا ہے کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے پہلے منع کیا تھا، اب اجازت دے رہا ہوں، قبرستان کی زیارت کیا کرو۔ کیوں؟ فإنها تذكركم الآخرة، کیونکہ قبرستان کی زیارت کرنے سے آخرت یاد آتی ہے، قبرستان کی زیارت کرنے سے موت یاد آتی ہے، قبرستان کی زیارت کرنے سے ہمیں اپنے عمل کا اندازہ ہوتا ہے۔ قبرستان جایا کرو، تمہیں تمہارے مال کی حیثیت معلوم ہوگی، قبرستان جایا کرو، تمہیں تمہاری دنیاوی زندگی کی حیثیت معلوم ہوگی، قبرستان جایا کرو، تمہیں تمہارا مالدار ہونا کتنا بے وقات ہے اس کی حیثیت معلوم ہوگی۔ کتنے مالدار قبرستان میں پڑے ہوئے ہیں اور واپس دنیا میں آنے کے خواب دیکھ رہے ہیں، خواہش کر رہے ہیں کہ کاش دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے۔ کتنے مالدار! قبرستان جاؤ گے تمہیں تمہاری خوبصورتی کی حیثیت معلوم ہوگی، صحت کی حیثیت معلوم ہوگی، زندگی کی حیثیت معلوم ہوگی، اور دیگر چیزوں کی حیثیت معلوم ہوگی۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، قبرستان جایا کرو، قبرستان جاؤ گے آخرت یاد آئے گی، اور اگر قبرستان نہیں جاؤ گے تو پھر یہاں وہاں کی زندگی میں مست رہو گے، غافل رہو گے، اور نافرمانیاں اللہ کی کرتے رہو گے۔ تو یہ چیز ہم بھولے ہوئے ہیں، قبرستان کی زیارت کیا کریں، زیارت کے لیے جایا کریں، زیارت کے لیے جائیں تو قبرستان کی زیارت کی دعا پڑھیں اور وہاں کے لوگوں کے لیے دعا کریں۔ قبرستان کے حوالے سے ایک اور بات، ہمارے ہاں دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہم قبرستان جب جاتے ہیں تو آج کل لوگ وہاں بھی موبائل وغیرہ میں مصروف ہیں، وہاں بھی موبائل چلا رہے ہیں، وہاں بھی واٹس ایپ چل رہا ہے،
وہاں بھی فیس بک چل رہا ہے. بعض لوگ تو کان میں ایئر فون لگا کر کے وہاں بھی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے, وہاں بھی ہنسی مذاق چل رہا, وہاں بھی ایک دوسرے کے ساتھ 4-5 لوگ کھڑے ہوئے, دنیا داری ہو رہی ہے, غیبتیں ہو رہی. بھائی قبرستان آئے ہوئے ہو, کچھ تو خوف کرو, کچھ تو موت کو یاد کرو. ایک میت کے جنازے میں تدفین میں آئے ہوئے ہو, پھر بھی موت سے غافل ہو, پھر بھی جو ہے آخرت کی زندگی سے غافل ہو, پھر بھی برائیوں میں لگے ہو. کتنے لوگ دیکھیں مشغول رہتے ہیں موبائل میں, دنیا داری میں. چلو کوئی ایمرجنسی ہوگی, باہر جا کر کے بات کر لیں بھائی, باہر جا کر کے بات کر لیں. یہ کیا کہ وہی جو ہے یہاں قبر ہے, یہاں قبر ہے, دائیں بائیں چاروں طرف قبر ہی قبر ہے, وہاں بھی فون اٹھا کر کے بات کر رہا ہوں, ہاں مال پہنچا کہ نہیں پہنچا. یہ کتنی غفلت کی بات ہے. یہ رونا آنا چاہیے. دل مردہ ہوا, اور دل مردہ کیوں ہوا پتہ ہے؟ اس لیے کہ ہمیں کامیڈی پسند ہے, کامیڈی, انٹرٹینمنٹ. موبائل میں یہی سب ہے نا, سب کا سبسکرپشن کر کے رکھا ہوا ہے. یہ ویب سیریز, یہ ڈرامہ, یہ جو ہے فلم, اور یہ جو ہے گانا, ساری چیزیں سب کر کے رکھا ہوا, انٹرٹینمنٹ. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ, بہت مت ہنسا کرو. ہنسنا مسکرانا اچھی بات ہے, لیکن زیادہ ہنسنے مسکرانے سے کیا ہوتا ہے؟ دل مردہ ہو جاتا ہے. فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ, ایک بندے کا جب دل مر جائے تو اس کے اوپر آپ لاکھ قیامت کا تذکرہ کرو, موت کا تذکرہ کرو, قبر کا تذکرہ کرو, اس کے سامنے کوئی مر جائے پرواہ نہیں اس کو. زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے. اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فرمایا اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنسو گے اور زیادہ رو گے, زیادہ رو گے. ہمیں ہنسنا ہنسانا پسند ہے, اسی لیے ہم وہی ویڈیوز دیکھتے ہیں, وہی ڈرامے دیکھتے ہیں, وہی سیریلز دیکھتے ہیں, وہی چینلز دیکھتے ہیں, اور وہی ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر کے ہم اپنی موبائل میں سیو رکھتے ہیں. فلانے ہیں فلانے ہیں فلانے. دل مردہ ہو جائے گا آپ کا. اچھی باتیں پھر آپ کا دل قبول نہیں کرے گا. دل کے نرم کرنے کا ایک اہم سبب یہ ہے کہ اس دل کے اوپر جو ہے اپنے آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کا بوجھ ڈالو. اسی لیے وہ بندہ کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا, اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں, آپ سوچیں کہ آخری بار موت کو, قبر کو, جنت کو, جہنم کو یاد کر کے آپ کب روئے تھے؟ سوچو اپنا یاد ہے؟ کوئی ڈیٹ یاد آئے گی؟ افسوس بھی کیا ہو, کچھ یاد نہیں آئے, کچھ یاد نہیں آئے گا. پھر بھائی سوچو, غور کرو, ہمیں غور کرنا چاہیے. قبرستان میں ہم گئے ہوئے ہیں, قبرستان میں گئے, مردے کے لیے گئے ہوئے ہیں, میت کی تدفین اور جنازے کے لیے گئے ہوئے ہیں. وہاں فضولیات سے دور رہو, خود کی فکر کرو. کچھ تو وہاں سے میسج, وہاں گئے ہو تو 1-2 دن 1 ہفتہ تو اس کا اثر ہونا چاہیے. نہیں کہ بندہ قبرستان گیا تھا, وہاں تو سنجیدہ ہو جاؤ, وہاں تو جو ہے تھوڑا سا روح بنا لو کہ قبرستان میں آئیے, تھوڑی سی فکر ہے آخرت کی, قبر کی زندگی کی. اس تعلق سے اپنے آپ کو ہوشیار بناؤ. اور ایسے ہی ایک اور چیز, ایک اور غفلت جس کے ہم شکار ہیں کہ ہم گئے جنازے میں, الحمدللہ شریک ہوئی, نماز پڑھی, قبر میں مٹی بھی ڈالا, 3 لب مٹی ڈال دیا. اب اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ بھاگ آتے ہیں. اس کے بعد بھاگ آتے ہیں. نہیں آنا چاہیے. ابھی آپ کو 2 قیرات پہاڑ کا ثواب نہیں ملے گا. ایک تو مل گیا, آپ نے نماز جنازہ پڑھ لیا, لیکن دوسرا جو آپ تدفین, آپ نے مٹی ڈالا, بھاگ آئے فٹافٹ کہ میرا کام تو ہو گیا, گھر چلو, دکان چلو, مکان چلو, کام ہے. آپ کو دوسرے والے پہاڑ کا ثواب نہیں ملے گا. کب تک؟ جب تک کہ مکمل تدفین کا مرحلہ گزرنا چاہے اور دعا نہ ہو جائے. ہم دعا میں شامل نہیں ہوتے, لیکن دعا میں شامل ہونے سے کیا مراد ہے؟ اجتماعی دعا نہیں کرنا ہے. اجتماعی دعا نہیں کہ بھائی جنہوں نے جنازہ پڑھایا ہے وہ دعا کریں گے, باقی سب لوگ آمین کہیں گے, یا وہ جب ہاتھ اٹھائیں گے تو ہم اٹھائیں گے, وہ گرائیں گے تو ہم گرائیں گے. ایسے ہی ہوتا نا, امام صاحب نے ہاتھ اٹھایا تو سب ہاتھ اٹھاتے, امام صاحب نے گرا دیا تو سب گراتے. انفرادی, الگ الگ سب دعا کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ایک جنازے سے آپ میت کو تدفین سے فارغ ہوئے تو آپ کھڑے رہے اور صحابہ سے آپ نے کہا استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، اس کے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، وصلوا له التثبیت، اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، ثابت قدمی مانگو۔ کیوں؟ فإنه الآن يسأل، کیونکہ تھوڑی دیر میں ابھی اس سے سوال کیا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہم میت کی تدفین کے بعد بھاگ کرنا ہے، اگر شامل ہوئے ہیں تو اس کو دعا دینے کے بعد ہی ہم رخصت ہوں، اور انفرادی دعا، اجتماعی دعا نہیں کرنا ہے، چاہے آپ 1 منٹ کریں، آدھا منٹ ہی کریں، لیکن آپ کریں، انفرادی کریں، اکیلے کریں۔ یہ نہیں کہ امام صاحب جب تک ہاتھ اٹھا کر کے رکھیں گے ہم بھی رکھیں گے، نہیں، آپ کی مرضی ہے، جتنی دیر دعا کرنا چاہے سارے لوگ چلے جائیں، آپ کھڑے رہے 5 منٹ 10 منٹ دعا کریں، یہ آپ کے اوپر ہے، لیکن دعا ضرور کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ کی دعا کی وجہ سے اس میت کو فائدہ ہو جائے اور وہ قبر کے عذاب سے بچ جائے۔ ایک اور بات، مر جانے والے لوگ ہماری دعاؤں کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ چلتا ہے دعا میں یاد رکھنا، ہے نا، ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں دعا میں یاد رکھنا۔ آپ سے اگر 10 لوگوں نے کہا ہے کس کے لیے آپ نے دعا کیا؟ کسی کے لیے کیا؟ خالی کہہ رہے ہیں دعا میں یاد رکھنا، دعا میں یاد رکھنا، کوئی کسی کے لیے کر نہیں رہا۔ زندوں کے لیے دعا کرنا چاہیے، مردوں کے لیے دعا کرنا چاہیے، لیکن اس جملے سے آگے بڑھ کر کے ہمیں عملی طور سے دعا میں دوسروں کو شامل کرنا چاہیے، زندوں کو بھی مردوں کو بھی۔ لیکن ایک مر جانے والا بندہ ہماری دعاؤں کا سب سے زیادہ مستحق ہے، اس لیے کہ جو زندہ ہے وہ تو نیکیاں ابھی کر رہا ہے نا، یہ کرے گا یہ کرے گا یہ کرے گا، لیکن مر گیا جو، اس کے عمل کا سلسلہ کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے اس کا عمل کٹ، خلاص، عمل کا سلسلہ بند، اسٹاپ۔ لیکن 3 راستے ہیں، ان راستوں میں سے ایک راستہ اولد صالح یدعو له، ایسی نیک اولاد جو اس کے مر جانے کے بعد بھی اس کے لیے دعا کرے تو اس دعا کا فائدہ اس کو ہوتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک انسان وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے اللہ میرا اتنا اونچا مقام، میں نے اتنا عمل تو نہیں کیا، کہاں سے یہ؟ تو اللہ کہتے ہیں باستغفار ولدک لک، تیری اولاد دنیا میں زندہ ہے، تیرے لیے دعا کر رہی ہے، اسی لیے تیرا مقام اونچا کیا جا رہا ہے۔ مر جانے والے لوگ ہماری دعاؤں کے سب سے زیادہ مستحق ہیں، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کبھی قبرستان جا کر کے ان کے لیے دعا کریں، کبھی مسجد میں رہ کر کے، کبھی گھر میں رہ کر کے، کبھی بائک پر ہیں، ٹرین میں ہیں، سفر میں ہیں، مسافر ہیں، ہم ایک دوسرے سے کہتے رہتے بھائی سفر پر جا رہے ہو، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، دعا کرنا۔ کون دعا کرتا ہے؟ سارے لوگ موبائل کھول کر کے جو ہے ویب سیریز ڈرامے دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں، ویڈیوز میں لگ جاتے ہیں، واٹس ایپ میں لگ جاتے ہیں، فیس بک پر لگ جاتے ہیں، جگہ جگہ کی پوسٹ، ابھی یہاں پہنچا ہوں، ابھی یہاں پہنچا ہوں، ابھی بھساول ہوں، ابھی بھوپال ہوں، ابھی اٹارسی ہوں، ابھی لکھنؤ پہنچ گیا ہوں، گھر پہنچنے والا ہوں۔ دعا کس کے لیے کون کر رہا ہے؟ اچھا آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہوگا؟ ایمانداری سے اپنے آپ کو جواب دیں کہ آخری بار اپنے جو ہے مرے ہوئے ماں باپ کے لیے آپ نے کب دعا کیا تھا؟ آخری بار سب کو پتا ہے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چاہیے، کب دعا کیا آپ نے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کون دعا میں یاد رکھ رہا ہے؟ بھائی کہنے کے لیے ہم سب ہیں، لیکن کرنے کے لیے کتنے لوگ ہیں؟ کریں، عملی طور سے میدان میں آئے اور مر جانے والوں کے لیے خصوصی طور سے دعا کریں، خصوصی طور سے۔ آپ دیکھیں جو جنازے کی دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے دعا کرتے تھے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ سب کے لیے، چھوٹا بڑا، مرد عورت، غائب حاضر، زندہ مردہ، سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں۔ ہمیں بھی کرنا چاہیے، سب کے لیے کرنا چاہیے ہمیں، اور بطور خاص جو ہمارے اپنے قریبی ہیں، باپ ماں دادا بھائی بہن، ہو سکتا ہے بہت سے رشتہ داروں کا آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے اگر دعا نہیں کریں گے، اگر وہ ایمان والے تھے تو بھائی کون دعا کرے گا ان کے لیے؟
کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے آپ کے ماں باپ کا مقام اونچا ہو جائے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بھائی بہن کا مقام اونچا ہو جائے؟ وہ جنت میں جیسے آپ یہاں ایک گھر میں رہ رہے تھے، جنت میں بھی آپ ایک ساتھ رہیں، وہاں پر ایک فیملی رہے، ایک ساتھ رہیں اور ایک ساتھ وہاں پر جنت میں مستیاں کریں، موج کریں، دعا کریں مردوں کے لیے۔ یہاں بھی کمپٹیشن چل رہا ہے، وہ بھائی وہ ہمارا جو ہے ہمارا کمپٹیٹر ہے، وہ ہمارے مخالف میں، نہیں دعا کریں گے ہم اس کے لیے، نہیں دعا کریں گے۔ یہ غلط بات ہے، یہ غلط۔ اپنا رویہ چینج کریں، زندوں کے لیے بھی دعا کریں، لیکن زندوں سے زیادہ مردے ہماری دعاؤں کے مستحق ہیں۔ ان مر جانے والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آخری بات، اور اس کے حوالے سے 3 باتیں کر کے بات ختم کریں گے۔ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے تو اس عذاب سے خود کو بچانے کی فکر کرو۔ ایک چیز جو ہمارے ہاں ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے، وہ وجہ کیا ہے؟ ایک تو ہے غیبت کرنا، اور دوسرے ہے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ٹائٹ جینس پہنتے ہیں، پھر ان کے لیے پیشاب کرنا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ کس کی غلطی ہے؟ مسجد کے ذمہ داروں کی، کہ انہوں نے جو ہے آپ کے لیے صحیح طریقے سے ٹوائلٹ اور واش روم نہیں بنوایا کہ آپ صحیح طریقے سے بیٹھ کر کے استنجا کر سکیں۔ یہ ٹائٹ جینس کیوں پہنتے ہیں آپ؟ کس کی وجہ سے آپ کو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا پڑے؟ بعد نوجوانوں کو کہو کہ چلو نماز پڑھیں تو کہتے ہیں ناپاک۔ کیوں بھائی؟ وہ پیشاب لگ گیا۔ کیوں لگ گیا؟ کھڑے کھڑے پیشاب کیا تو چھینٹا آ گیا۔ تو کس نے کہا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے لیے؟ ٹائٹ جینس پہنو گے تو ایسے اپنے ہاتھ سے اپنے پیر پر کلہاڑی مار رہے ہو، اور یہ بڑی آسان بات ہو سکتی ہے دنیا میں، لیکن اسی کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر عذاب القبر من البول، قبر میں اکثر جو عذاب ہوتا ہے وہ پیشاب کی وجہ سے۔ اس میں چاہے صحیح طریقے سے جو ہے صفائی نہ کرنا ہو، اور پیشاب کرتے وقت استنجا کرنا نہ ہو، یعنی پانی نہ لینا ہو، یا کھڑے کھڑے پیشاب کرنا ہو، چھینٹے آپ کے اوپر آ رہے ہوں، ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ کتنے نوجوان ہیں، کتنے، بلکہ اب تو بڑی عمر والے بھی 50-55 والے بھی جینس پہنتے ہیں ماشاءاللہ، ان کو بھی ٹائٹ جینس چاہیے، وہ ٹائٹ جینس پہنتے ہیں، ان کے اوپر بھی جو ہے چھینٹے آتے ہیں۔ کیا کریں گے اس کا؟ اس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ قبر کے عذاب سے بچنا ہے تو دنیا میں پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور صحیح طریقے سے پاکی اور صفائی حاصل کرو۔ دوسری بات، دوسری چیز قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ روزانہ سونے سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت کیا کرو۔ سورۃ الملک کی تلاوت کیا کرو۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1140، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ تبارک ہی المانعۃ من عذاب القبر، سورہ تبارک یہ قبر کے عذاب سے روک دینے والی سورہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبر کے عذاب سے بچیں تو سورۃ الملک کی، سورہ تبارک کی آپ تلاوت کیا کریں سونے سے پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ آخری بات، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے جو خصوصی دعائیں ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کریں، ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ تشہد میں ایک دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، بتایا ہے، جو آپ پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اگر پوری دعا یاد نہ ہو تو صرف آپ اتنا کہہ سکتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ یہ قبر کے عذاب سے بچنے والی دعا ہے۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کریں، قبر کے حوالے سے اپنے آپ کو ہوشیار رکھیں۔ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو جانا ہے۔ محبت کے ساتھ پیغام یہی ہے، نصیحت یہی ہے کہ جہاں جانا ہے، پتہ بھی ہے کہ جانا ہے، تو کیوں نہ اچھی تیاری کی جائے، کیوں نہ اچھی۔ بھائی دنیا میں کیا ہوتا ہے، پہلے سے دعوت ملی ہے، بندہ تیار ہو کر کے جاتا ہے، کہیں اچانک کوئی پکڑ کر کے لے کر چلا گیا، چلے بھائی دعوت ہے کھانے چلے، تو ویسے ہی چلا جاتا ہے۔ لیکن جب پہلے سے پتہ ہوتا ہے تو انسان نہاتا ہے اور کپڑے پہنتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، بنتا ہے، سنورتا ہے، پھر جاتا ہے۔ جب قبر میں جانا ہے، معلوم ہے کہ جانا ہے، تو تیاری اچھی ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہاں وہی کام آئے گا جو یہاں آپ نے اچھا کیا ہوگا۔ اچھا کیے ہوں گے تو اچھا نتیجہ آئے گا، برا کیا ہوگا تو اس کا بھی برا انجام آپ کو بھگتنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو اس زندگی کے اندر
قبر کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سبھی کو نیکیوں کے کام کرنے اور برائیوں کے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، منہج سلف کو اختیار کرنے کی توفیق دے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور مکمل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اللہ دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، اور جو ہمارے درمیان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو کسی طرح کی مصیبت میں مبتلا ہیں اللہ ان تمام لوگوں کی پریشانیوں کو مصیبتوں کو دور فرمائے، جو کل تک زندہ تھے آج نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں قبر کے عذاب سے محفوظ کر دے، اور اللہ رب العالمین ان کا نام جنتیوں میں لکھ دے، انہیں جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو نیکیوں کے کام کرنے کی توفیق دے جب تک اللہ دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر۔ خاتمہ تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔